السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ ایئر کی اکنامکس، وہ ہے چیپٹر نمبر 7۔ کل ہم نے پڑھا تھا مالتھس کی تھیوری جو تھی آبادی کے بارے میں، وہ مالتھس کی تھیوری اباؤٹ پاپولیشن۔ آج ہمارا ہے کہ مالتھس کی تھیوری جو ہے وہ پاکستان پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ تو مالتھس کا نظریہ اپنے نقائص کریٹیسائز بھی اس کو کیا گیا تھا نا، تو ان نقائص کے باوجود اب ابھی پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جو ابھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں لیکن بہت پیچھے ہیں۔ تو ترقی پذیر ممالک کے حالات پر کافی حد تک لاگو ہوتا نظر آتا ہے اور اس کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اب ابھی تمام ترقی پذیر ممالک مالتھس کے افکار کو آبادی کے مسائل کم کرنے کے لیے لاگو کرتے ہیں کہ یعنی جو اس نے سولوشن دیے، جو اس نے پریونٹیو اور پازیٹیو چیک جو دو اس کے پوائنٹس تھے کنٹرول کرنے کے آبادی کو، تو ان کو جو ہے اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں پاکستان پر اس نظریے کا اطلاق دیکھنا ہمارا مقصد ہو تو ہمیں پاکستان کے موجودہ معاشی حالات سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس نظریے کا تعلق پاکستان کا اطلاق پاکستان پر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو پاکستان کے موجودہ حالات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو اس نے تھیوری دی ہے کیا وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ تو پاکستان کی آبادی کی شرح افزائش جو ہے وہ 2.4% ہے سالانہ، جس کے پیش نظر پاکستان کی آبادی صرف 22 سالوں میں دگنی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں شرح پیدائش زیادہ ہے لیکن شرح اموات کم ہے، یعنی کہ بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور جو بوڑھے فوت ہو رہے ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ پھر ہے لوگوں کا معیار زندگی بہت ہی برا ہے، انتہائی پست سطح پر ہے۔ دیکھیں ابھی بھی پاکستان کے لوگ کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، کوئی ان کو چیزیں نہیں، لائف کی جو نیسیسری چیزیں ہیں جو بیسک ہیں وہ تک نہیں کئی لوگوں کو مل رہی۔ ملک معاشی انتشار کا شکار ہے، یعنی کہ ملک میں پیسے ہی نہیں ہیں، ملک جو ہے وہ غربت کا شکار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری کے مواقع جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں۔ بے روزگاری کا سیلاب دن بدن بڑھ رہا ہے، ہر طرف اب دیکھیں تو بے روزگاری اور مہنگائی ہے، اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ عام بندہ کیا کرے۔ فکس آمدنی انتہائی کم سطح پر ہے۔ پاکستان کی موجودہ فکس آمدنی جو ہے وہ $1600 سالانہ ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ابھی فی الحال 2023 چل رہا ہے، آپ لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا، اس پہ لکھنا پاکستان پر کیپٹا انکم 2023 یا 2022 آپ لکھ لینا، تو پھر آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ابھی بھلا کتنی ہے، کیونکہ ابھی بک پہ تو انہوں نے $1600 لکھی ہوئی ہے نا، اور ساتھ ہی آپ نے امریکہ کی بھی جو ہے وہ سرچ کرنی ہے کہ امریکہ کی کتنی ہے، اور دونوں کی کمنٹ میں بتانی ہے۔ قدرتی آفات، بیماریوں، سیلاب اور وباؤں سے لوگ مر رہے ہیں۔ خوراک کی قلت ہے، خوراک ہمارے پاس دیکھیں زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے پاس خوراک نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب ٹائم آتا ہے فٹافٹ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بیچ دیں، دوسرے ممالک کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں قلت ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ان سے مہنگے داموں میں پھر سے خریدتے ہیں۔ تو ہم کتنے بیوقوف ہیں، یہ جو گورنمنٹ ایسے کام کرتی ہے۔ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہیں۔ اب بنیادی ضروریات کون کون سی ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہی بنیادی ضروریات ہیں، اور یہ بھی لوگوں کو جو ہے نہیں مل پا رہی۔ تو درجہ بالا حالات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالتھس کا نظریہ پاکستان کے حالات پر لاگو ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا آج چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کا نام تھا کہ مالتھس کے نظریہ آبادی کا پاکستان پر اطلاق۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔